الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر ہم سب کو بھیجا ہے اور ایک وقت دے کر بھیجا ہے۔ جب جس کا وقت پورا ہو جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس تھوڑے سے وقت کو ہم اور آپ زندگی کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے جو ہمیں اور آپ کو زندگی دی ہے، اس زندگی کو ہم کیسے گزاریں، اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنے کتاب کے ذریعے سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کچھ باتیں بتلائیں۔ اگر ہم ان باتوں کو مان کر زندگی گزاریں گے، اللہ رب العزت کے بتلائے ہوئے باتوں کو اپنی زندگی میں لائیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، تب تو ہماری زندگی کامیاب زندگی کہلائے گی۔ اور یہاں سے جانے کے بعد آخرت کے اندر اللہ رب العزت اس کامیاب زندگی کے وجہ سے خوش ہوں گے اور راضی ہوں گے، اور راضی ہونے کے بعد ہمیں اور آپ کو اپنے مہمان خانہ یعنی جنت میں جگہ دیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ جو زندگی ہمیں اور آپ کو ملی ہوئی ہے، اس میں ہم نے اور آپ نے اپنی منمانا کام کیا، رب چاہی باتوں کو چھوڑ کر من چاہی زندگی گزاری، اللہ کے حکموں سے منہ موڑ لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزاری، تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جب یہاں سے ہم جائیں گے، اللہ رب العزت کے سامنے پیشی ہوگی، ہمارا حساب کتاب ہوگا، تو اللہ رب العزت ناراض ہوں گے اور اس ناراضگی کے سبب میں ہمیں اور آپ کو اپنے قید خانہ یعنی جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جو یہ ہمیں اور آپ کو زندگی ملی ہوئی ہے، اس کو اللہ کے حکموں کے مطابق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق بنانا ہے۔ زندگی کا ہر کام، ہر شعبہ، چاہے ہم جس لائن میں ہوں، جہاں بھی ہوں، اس کو شریعت کے مطابق، شریعت کے دائرے میں کرنے کی کوشش کریں، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، شریعت کا ایک شعبہ ہے جسے معاشرہ کہا جاتا ہے۔ معاشرت شریعت کا ایک شعبہ ہے جسے معاشرت کہا جاتا ہے، یعنی زندگی آدمی کیسے گزارے۔
हम और आप समझते हैं कि बस नमाज पढ़ लिए, रोज़ा रख लिए और कुरान की तिलावत कर लिए, बस ये शरीयत है, उसके बाद ज़िंदगी हम चाहे जैसे गुजारें वो हमारा काम है। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारने के कुछ उसूल और कुछ तरीक़े बताए हैं। उस उसूल और उस तरीक़े के मुताबिक अगर हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, वो ज़िंदगी कामयाब ज़िंदगी बनेगी। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी तालीमात दी हमें कि ज़िंदगी गुजारो तो अपने वालिदैन का ख्याल रखो, वालिदैन के अहकामात हमारे ऊपर बतलाए, अपने आस-पास रहने वालों के हुकूक बतलाए कि उनके साथ ऐसे रहते हुए ज़िंदगी गुजारो, अपने दोस्तों के साथ कैसे रहना है उसके मुतल्लिक़ भी बातें बतलाएं, अपने बाल बच्चों के साथ कैसे रहना है उसके मुतल्लिक़ भी बातें बतलाएं। इसी को मुआशरत कहा जाता है कि जब हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो हम कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, शरीयत के दायरे में है कि नहीं है, इसकी फ़िक्र करनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नमाज रोज़ा कर रहे हैं, हज और ज़कात दे रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, उनकी और जो ज़िंदगी की कामें हैं वो बिल्कुल शरीयत के ख़िलाफ़, वो शरीयत के दायरे से हट कर हैं। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, उनकी ज़िंदगी जो है वो कामयाब ज़िंदगी नहीं है। कामयाब ज़िंदगी जब है कि जब उन कामों को, इबादात को और ईमानियात को अपनाते हुए अपने ज़िंदगी में आने वाली चीज़ों को हम शरीयत के दायरे में कर रहे हैं और शरीयत की बातों को अपना कर रहे हैं, तब वो कामयाब ज़िंदगी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ए ईमान वालो, तुम लोग इस्लाम के अंदर पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। तो इस्लाम के अंदर पूरा दाखिल होने का मतलब क्या है कि हर शोबे में, चाहे मामलात का शोबा हो, मुआशरत का शोबा हो, इबादात का शोबा हो, इखलाकियात का शोबा हो, जो भी शोबा हो उसको हम पूरा के पूरा और सही तरीके से अपनाएंगे, तब हम इस्लाम में पूरे दाखिल होने वाले कहलाएंगे। वरना मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जो लोग ये समझते हैं कि हम नमाज पाबंदी से पढ़ रहे हैं और हम कुरान की तिलावत भी पाबंदी से कर रहे हैं और हम हज भी कर रहे हैं और हम नवाफिल भी पढ़ रहे हैं, जिक्र व अज़कार में भी लगे हुए हैं, इसके अलावा जो बातें हैं, मामलात है और ज़िंदगी गुजारने का जो तरीक़ा है उससे हम कोसों दूर हैं, तो याद रखिए वो शख्स कामयाब नहीं है। उसकी जो ज़िंदगी है वो कामयाब ज़िंदगी नहीं है, बल्कि कामयाब ज़िंदगी अगर बनाना है हमें और आपको, तो इबादात और ईमानियात के साथ साथ आपको मुआशरत यानी ज़िंदगी गुजारना होगा शरीयत के दायरे में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा क्या है, उसको अपने उलमाए कराम से किताबों में पढ़कर उसको मालूम करके उसको मुताबिक अपने आप को ढालें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे खाना खाते थे ये नहीं मालूम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे लोगों से मिलते थे ये नहीं मालूम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे रात को सोते थे ये नहीं मालूम। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इसको मालूम करके इसको अपने ज़िंदगी जब हम उतारेंगे, सोने के सुन्नतों को अपने ज़िंदगी में लाएंगे, खाने के सुन्नतों को जब अपने ज़िंदगी में लाएंगे, मिलने जुलने का तरीक़ा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था उस तरीक़े को जो अपनी ज़िंदगी के अंदर लाएंगे, तब मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, एक कामयाब ज़िंदगी होगी। ऐसे ही मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मामलात का मसला आता है। बहुत सारे लोग हाजी भी हैं, नमाजी भी हैं, रोज़ा भी रखते हैं, कुरान की तिलावत भी करते हैं, लेकिन मामलात उनका ख़राब। मामलात क्या है, लेन देन, तिजारत वगैरह, ये सब मामलात के अंदर आता है। आजकल मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अच्छे लोग इबादत करने में बहुत आगे, लेकिन मामलात जब उनके देखेंगे तो मामलात में बिल्कुल पीछे।
معاملات میں بالکل زیرو ہیں۔ آج کل حالات کیا ہے کہ کسی سے ہمیں قرض لینے کی ضرورت پڑ جائے تو جا کے ہم مانگتے ہیں تو بیچارہ وہ آدمی آپ کے حالات کو اور آپ کے باتوں کے سامنے رکھتے ہوئے فوراً آپ کو قرض دے دیتا ہے کہ آپ پریشان ہیں۔ لیکن میرے بھائیو بزرگوں دوستو، آپ ذرا غور کیجئے کہ جب قرض واپس کرنے کا نمبر آتا ہے تو جو قرض دیتا ہے کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے کہتے تھک جاتا ہے اور وہ بولنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسی کا پیسہ، وہی اپنے پیسے کا مالک، وہ آپ کی مجبوری سمجھتے ہوئے آپ کے حالات پر اور آپ کے پریشانی پر رحم کھاتے ہوئے آپ کو پیسہ دے دیا، لیکن جب اس کو لینے کا نمبر آتا ہے تو وہ الٹا منت سماجت کرتا ہے، بولتا ہے بھائی میرا پیسہ دے دیجئے۔ تو جو پیسہ لیا ہوتا ہے اور وہ کیا کہتا، ہاں دے دیں گے، اب وہ الٹا اس کو ڈانٹتا ہے، ارے بھائی دے دیں گے نا، بار بار آئے تھے مانگنے کے لیے، کئی بار بولا ہم دے دیں گے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، یہ کیسا معاملات ہے؟ تو اس میں ہمیں اور آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے اور اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس بیچارے نے ہمارے اوپر رحم کھا کر اپنا مال ہم کو دیا، جب وہ اپنا مال لینے آ رہا ہے تو ہم کیوں ٹال مٹول کر رہے ہیں؟ یہ معاملات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ جتنا جلد ہو سکے یا جو ہم نے اس سے وقت طے کیا تھا اس وقت پر دے دے۔ اگر اس وقت پر نہیں دے پا رہا ہے تو اس سے وقت دے لے کہ بھائی میں معافی چاہتا ہوں، آپ سے وقت اتنا لیا تھا میں آپ کا پیسہ لوٹانے کے لیے، لیکن میں ابھی ہو نہیں پایا اور کچھ ہم کو وقت دے دیجئے۔ یہ ہوا معاملات کی صفائی۔ آدمی جو ہے معاملات کا صاف ہوگا تو ایسے کرے گا۔ تو لیکن میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، آپ دیکھیں گے اچھے اچھے لوگ نمازی ہیں، روزدار ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، داڑھی بھی رکھے ہوئے ہیں، سب کچھ صحیح ہے، لیکن معاملات میں بالکل زیرو۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت نے جو ہم سے اسلام کا مطالبہ کیا ہے وہ پورے اسلام کا مطالبہ کیا ہے۔ جو میں نے ابھی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو پورا اسلام میں داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہی ہے کہ صرف ہم نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، زکوٰۃ دے دیں، حج کر لیں، کچھ قرآن کی تلاوت کر لیں، یہ پورا اسلام ہے؟ نہیں میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، بلکہ پورا اسلام یہ ہے کہ ہم اسلام کے ہر شعبے کو پورے کا پورا اپنائیں، تب ہم اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل ہونے والا کہلائیں گے۔ ایسے ہی آدمی تجارت کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، وہی معاملات ہے۔ تو آدمی کیا کرتا ہے؟ بہت دفعہ صحیح غلط مال کو صحیح ٹھہرانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں نکلے تو ایک صاحب غلہ بیچ رہے تھے، گیہوں تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گیہوں کے اندر ہاتھ ڈال دیا اندر، تو دیکھا کہ اندر گیلا گیہوں ہے، اوپر سوکھا گیہوں ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ اوپر سے نے سوکھا رکھا ہے، اندر گیلا رکھا ہے۔ تو کہا کہ بارش آ گئی تھی، وہ بھیگ گیا، اس لیے میں نے اس کو اندر کر دیا اور اوپر سے سوکھا گیہوں ڈال دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے کہ نہیں، بلکہ جو تمہارے سامان کے اندر عیب ہے، جو تمہارے سامان کے اندر کمی ہے، اس کو ظاہر کرو، لوگوں کو بتلاؤ، اس کو چھپاؤ مت۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جملہ ارشاد فرمایا کہ من غش فلیس منا، او کما قال، کہ جو شخص دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ اب یہ دھوکہ دینا صرف وہیں پہ نہیں ہے، جو بھی ہمارے معاملات ہیں، کسی سے ہم وعدہ کر رہے ہیں، کسی سے سامان لین دین کر رہے ہیں، یا کوئی اور معاملہ ہو، اگر ہم دھوکہ دے رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا معاملات خراب ہے۔ ہم اس حدیث کے دائرے میں آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم سمجھ رہے ہم میں سے نہیں مطلب وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہم سمجھ رہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، سب صحیح ہے، لیکن ہمارے معاملات خراب ہیں، ہم دھوکے میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو ٹھگنے میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنانے میں لگے ہوئے ہیں، اور لوگ ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں اس میں ہم بالکل زیرو ہیں۔ تو یاد رکھیے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو، ہم کامل مسلمان نہیں ہیں، اور اللہ رب العزت نے جو ہم سے اسلام اور ایمان مانگا ہے، جس کا اللہ رب العزت کے یہاں اعتبار ہے، ویلیو ہے، وہ ہے کامل اسلام اور کامل ایمان۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو، کامل اسلام اور کامل ایمان والا آدمی
उसी वक्त बन सकता है कि जब शरीयत के हर शोबे को अपनाएं। हम नमाज और इबादत के शोबे को अपना लेते हैं और हम समझते हैं कि हम बस कर रहे हैं तो वही हम मुसलमान हैं। नहीं मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, बल्कि आपको मुआशरत का शोबा को भी अपनाना पड़ेगा। मुआशरत का शोबा यानी जिंदगी का हर मरहला, जिंदगी का हर मरहला आपको शरीयत के दायरे में लाना पड़ेगा। ऐसे ही मामलात का जो मामला है उसको भी आपको शरीयत के दायरे में लाना पड़ेगा, वरना आपका नमाज और ये रोजा और ये हज ज़कात ये सब धरे के धरे रह जाएंगे और आप अल्लाह के ताला के सामने जब जाएंगे तो मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, इसके वजह से आप वहां पर शर्मिंदा और जलील हो जाएंगे। हम मुजरिम बनकर अल्लाह के रब्बुल इज्जत के सामने पेश होंगे। हम तो खुश हैं कि नमाज सही है, इबादत सही है, और अल्लाह के सामने जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे राजी और खुश होंगे और राजी और खुश होकर अपने मेहमान खाना यानी जन्नत में भेजेंगे। लेकिन मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, और अगर हमारी जिंदगी किसी शोबे में कमी रही, उसको शरीयत के खिलाफ हमने किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे बतलाया था उससे हटकर किया, ऐसे ही मामलात हमारे खराब रहे, शरीयत के दायरे से हटकर हमने मामलात किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बतलाया था उससे हटकर हमारे मामलात रहे, तो मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, याद रखिए कि जब अल्लाह के सामने जाएंगे हम तो वहां पर हम मुजरिम बनकर पेश होंगे, और जब हम मुजरिम बनकर पेश होंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको अपने कैद खाना यानी जहन्नम में डाल देंगे। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों कि जहां हम इबादत को शरीयत समझते हैं, जहां हम हज को शरीयत समझते हैं, तिलावत और नमाज को शरीयत समझते हैं, वहां पर जिंदगी गुजारने के तरीके को भी शरीयत समझना पड़ेगा। और जो हम मामलात करते हैं, तिजारत हो, लेन देन हो, लोगों के साथ और जो मामलात हो, उनको भी शरीयत के दायरे में लाना पड़ेगा, तब जाकर हम कामिल इस्लाम और कामिल ईमान वाले होंगे। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, जिंदगी गुजारने का जो तरीका है उसमें हम वालिदैन के साथ कैसे जिंदगी गुजारना है, अपने बाल बच्चों के साथ कैसे रहना है, अपने बीवी के साथ कैसे रहना है, अपने पड़ोसियों के साथ कैसे रहना है, इससे हम कोसों दूर, इससे हम कोसों दूर हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है कि हम और आप जिंदगी गुजारते हैं तो लोगों से मुस्कुरा कर और हंस कर नहीं मिलते हैं। मतलब जब पड़ता है तो लोगों को सलाम करेंगे, और जब मतलब नहीं रहेगा तो वो शख्स बगल से गुजरेगा और हम भी बगल से गुजर जाएंगे, उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं हम। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तबस्सुमुका फी वजहि अखीका लका सदका, कि अपने मुसलमान भाई के सामने तुम्हारा खंदा रूई से पेश आना तुम्हारे लिए सदका है। यानी अगर तुम्हारा कोई मुसलमान भाई है, उसके सामने तुम हंस के और मुस्कुरा कर उससे बात कर रहे हो, उसके सामने पेश आ रहे हो, तो मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको भी इरशाद फरमाया तुम्हारे लिए सदका है। लेकिन आज हम अपने जिंदगियों के अंदर, अपने गिरबानों के अंदर झांक कर देखें कि आज हम मतलबी हो गए हैं कि नहीं। जब जिससे किसी काम पड़ा तो उससे जाके हम ऐसे मिलेंगे, ऐसे उससे बात करेंगे कि हम उससे ज्यादा और वो हमसे ज्यादा करीब कोई और है ही नहीं। लेकिन जहां काम खत्म, मतलब खत्म, बस उससे दूरी बना लेते हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये हमारा मुआशरत जो है ऐसा नहीं चलेगा, बल्कि हमारा मुआशरत जो है कि बिना काम बिना मतलब का, उसे आदमी से हमको कोई लेना देना नहीं है। फिर भी जब उसके सामने जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अस्सलाम क़ब्लल कलाम, उसके सामने हम सलाम करें और उससे मुस्कुरा कर बात करें। जो हदीस मैंने पढ़ी उसमें क्या है, उससे मुस्कुरा कर बात करेंगे तो वो हमारे लिए सदका होगा। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हम इसको जिंदगी में लाएं कि जब हम किसी से मिले जुले, क्या कोई हमारा काम हो या ना हो, उससे कोई हमारा मतलब उससे हो या ना हो, तो कम से कम उससे हम मुस्कुरा कर मिलें और उससे मुस्कुरा कर उसके सामने हम पेश आएं। तब मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हमारी जिंदगी का जो एक शोबा है, इस्लाम का जो एक शोबा है मुआशरत, वो हमारा मुआशरत अच्छा होगा और जिंदगी हमारी अच्छी चलेगी। नहीं तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अफसोस के सिवा बाद में हमें कुछ नहीं मिलेगा।
اور افسوس کرنے کے سوا اور ہمیں کوئی چارہ نہیں ملے گا. وہاں پر ہم سوچیں گے کہ زندگی جیسے تحت سے گزار کے چلے جائیں اور وہاں جا کر پھر ہم اللہ رب العزت کے سامنے ہم جائیں گے تو اللہ راضی ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے, بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. جو لوگ مجرم ہوں گے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد خطاب کرتے ہوئے کہا گیا کہ اگر آپ مجرموں کو دیکھیں گے آپ کہ وہ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور کیا کہیں گے, ربنا ابصرنا وسمعنا, اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا. کل قیامت کا نقشہ اللہ رب العزت نے کھینچا ہے کہ جب مجرمین اللہ رب العزت کے سامنے جائیں گے تو وہاں کے حالات کو دیکھ کر اللہ رب العزت سے کیا فریاد کریں گے, کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا, اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا, فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون, ہم کو واپس دوبارہ دنیا میں بھیج دیجیے, ہم اچھے عمل کر کے آئیں گے, ہم کو اب یقین ہو گیا. تو میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو, ذرا آپ بتائیے کہ یہاں جانے کے بعد کوئی دوبارہ واپس آئے گا؟ وہاں سے نہیں آ سکتا ہے. اس لیے میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو, جو ہمیں اور آپ کو یہ زندگی ملی ہوئی ہے, اس زندگی کو بڑھیا سے بڑھیا بنانے کی کوشش کریں. اور یاد رکھیے جس چیز پر جتنی زیادہ محنت ہوتی ہے اس کی اتنی ہی زیادہ قیمت لگتی ہے. دنیا کا معاملہ دیکھ لیجئے, جس چیز پر آپ زیادہ محنت کریں گے, زیادہ وقت لگے گا, جتنا اس پر محنت ہوگی اتنی اس کی قیمت زیادہ ہوتا ہے. میرے بھائیو بزرگوں دوستو, جیسے ایک آدمی گھر بناتا ہے تو ایک آدمی یوں ہی جنرل گھر بنا دیا, بلڈنگ کھڑی کر دیا, کوئی ڈینٹنگ پینٹنگ نہیں, بس ایسے ہی کھڑا کر دیا, اس میں محنت کم ہوئی. اب اگر کوئی کرایہ پر اس کو لینے آتا ہے تو اسی حساب سے اس کا کرایہ طے ہوتا ہے. لیکن ایک گھر ہے میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو کہ اس کو بہت اچھے سے بنایا گیا, ڈینٹنگ پینٹنگ بڑھیا ہوئی, اس میں ٹائلز وغیرہ بھی لگایا گیا اور اس میں ماربل وغیرہ بھی لگایا گیا اور پٹی وغیرہ بھی اس میں کی گئی اور بڑھیا سے سجایا گیا, اس میں محنت زیادہ کیا گیا. اب اگر کوئی اس کو کرایہ پر لینے آتا ہے تو ایک تو وہ گھر تھا, ایک یہ گھر تھا. آپ خود ہی فیصلہ کریے کہ ایک گھر جس پہ محنت کم ہوئی ہے اور ایک گھر جس پر محنت زیادہ ہوئی ہے, دونوں میں کرایہ کس کا زیادہ ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو, جس گھر پر محنت زیادہ ہوئی ہے اس کا کرایہ زیادہ ہوگا. ایسے ہی میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو, ہمارے زندگی میں اگر ہم محنت کر رہے ہیں, اپنی زندگی کو بنا رہے ہیں اور اپنی زندگی پہ محنت کر رہے ہیں تو ہماری بھی قیمت زیادہ لگے گی اور اللہ رب العزت کے سامنے ہمارا مرتبہ ہوگا. لیکن خدا نہ خواستہ میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو, اگر ہم نے اپنی زندگی کو یوں ہی بیکار گزار دیا, اپنے معاملات کو یوں ہی ہم نے بیکار رکھا, اپنے زندگی گزارنے کے طریقے میں اپنی منمانی ڈال دی, شادی بیاہ کا معاملہ ہو, عقیقہ کا معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو, یہ سارے کے سارے شریعت کے دائرے میں آنے چاہیے. لیکن میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو, اگر ہم نے ان سب کو شریعت کے ہٹ کر کیا, محنت گویا کہ ہماری زندگی پر نہیں ہوئی, تو جیسے کم مکان والے کی قیمت کم لگتی ہے ویسے ہی ہماری قیمت کم لگے گی اور پھر آخرت میں ہم کو افسوس کرنا پڑے گا اور پھر افسوس کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اگر ہم نے یہاں پر اپنے زندگی پر محنت کر لی, اپنے زندگی کو بنا لیا اور اسلام کے ہر شعبے کو اپنایا, ہم نے عبادات کے شعبے کو, ایمانیات کے شعبے کو, اخلاقیات کے شعبے کو اور معاشرت کے شعبے کو, معاملات کے شعبے کو, سب ہم نے اپنا کر زندگی گزاری, تو محنت تو لگے گی میرے بھائیو بزرگوں دوستو. اور جب ہمارے اس زندگی پر محنت لگے گی, محنت ہوگی, تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن ہماری قیمت زیادہ ہوگی. تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو, وہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ کل قیامت میں اللہ کے سامنے اپنی ہم قیمت زیادہ لگانا چاہتے ہیں یا کم لگانا چاہتے ہیں. اور قیمت اور کم جو لگانے کی بات ہو رہی ہے میرے بھائیو بزرگوں دوستو, یہی جو ہمیں زندگی ملی ہوئی ہے اسی میں اس کو پورا کر سکتے ہیں. نہیں تو جو میں نے آیت پڑھی کہ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون, کہ اللہ رب العزت کے سامنے کل مجرمین کہیں گے کہ ہم نے دیکھ لیا, سمجھ لیا, سب سن لیا, ہم کو واپس دنیا میں بھیج دیجیے, ہم کو یقین ہو گیا, ہم اچھا عمل کر کے آئیں گے. تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو, وہاں سے کسی کو واپس نہیں آنا ہے.
اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، یہ جو دنیاوی زندگی ہمیں اور آپ کو ملی ہوئی ہے، اس کو قدر و قیمت کو ہم اپنے اندر بیٹھائیں، اور جہاں ہم عبادات میں دھیان دیتے ہیں، قرآن اور نماز کی تلاوت میں دھیان دیتے ہیں، حج میں دھیان دیتے ہیں، اور اسی میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، آپ کے زندگی کو ہر شعبے کو اسلام اور کے دائرے میں لانا پڑے گا، تب جا کر ہم اس آیت کے مصداق ہوں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ رب العزت نے ہم سے جو مطالبہ کیا ہے اسلام اور ایمان کا، وہ کامل اسلام اور کامل ایمان کا مطالبہ کیا ہے، لیکن ہم نے کیا کیا ہے، سارے شعبے کو چھوڑ کر ایک شعبہ کو اپنا کر ہم خوش رہتے ہیں۔ ہم پنج وقتی نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں، چاہے اور کسی شعبے میں ہم زیرے ہوں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ایسا نہیں، بلکہ اگر ہم نمازی ہیں تو ہم کو معاملات بھی اپنا صحیح کرنا ہوگا، اگر ہم عبادت والے ہیں تو ہم کو اپنی اور زندگی کے شعبوں کو بھی شریعت کے دائرے میں لانا پڑے گا۔ اب شادی بیاہ کا شعبہ لے لیجئے، شادی بیاہ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، آپ ذرا نگاہ دوڑائیے کہ مسلمانوں کی جو شادی ہو رہی ہے، یہ مطلب کہ کیا شریعت کے دائرے میں کوئی کہہ سکتا ہے؟ شریعت کے دائرے سے کوسوں دور اسلام نے، ہمارے مذہب نے نکاح اور شادی کس کو کہا ہے؟ نکاح اور شادی شریعت میں کیا کس کو کہا گیا ہے؟ شریعت میں نکاح کہا گیا ہے کہ میاں بیوی ایجاب اور قبول، میاں بیوی کا ایجاب اور قبول، یعنی بیوی راضی ہو اور شوہر راضی ہو، دونوں قبول کر لیں، ایک بات، دوسری بات دو گواہ ہوں، دو گواہوں کے سامنے قبول کر لیں۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اور کیا ہے؟ نکاح کے وقت خطبہ ہو جائے، سنت ہے، مستحب ہے، اور چھہارا تقسیم ہو جائے۔ اس کے بعد اگر لڑکا ہے تو اس کے گنجائش کے مطابق اپنا ولیمہ کر دے، ہو اسی کا نام نکاح ہے، وہ بھی سنت ہے ولیمہ کرنا، اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ذرا ہم نگاہ دوڑائیں اپنے معاشرے میں اور اپنے ماحول میں کہ ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں کہ شادی بیاہ کو ہم نے شریعت نہیں سمجھا، بلکہ اس کو ہم نے اپنا پرسنل چیز سمجھ لیا کہ ارے شادی ہمارا، ہم چاہے جیسے کریں۔ نہیں میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، شادی یہ بھی عبادت ہے، چونکہ نکاح جو ہم کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور وہ ہر خطبے میں نکاح کے پڑھا جاتا ہے، اور ہم اپنے شادی کے کارڈوں پر بھی چھپواتے ہیں النکاح من سنتی، کہ نکاح جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اور دوسری جگہ اس ساتھ فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اس کو بھی ہم کارڈ پر چھپواتے ہیں۔ یعنی ہم خود تسلیم کرتے ہیں کہ نکاح جو ہے اور شادی جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور جو بھی کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، وہ شریعت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ نکاح اور شادی بیاہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، وہ بھی شریعت ہے، تو شریعت کو ہم شریعت کے دائرے میں کریں گے تبھی وہ عبادت ہوگی، تبھی وہ اسلام کے دائرے میں جب ہم کریں گے تبھی جو اس کو ہم عبادت کہلائے گی وہ بات، نہیں تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں وہ خرافات بن کر رہ جائے گی۔ اور آج یہی ہے کہ ہم قاضی کو نکاح پر لکھواتے ہیں، کارڈ پر لکھواتے ہیں نکاح، اور اس کو کہتے ہیں نکاح ہے، سنت ہے، لیکن سارا کام سنت کے خلاف۔ جو میں نے دو چار باتیں نکاح کے بارے میں بتلائی، یہی بس شادی ہے، یہی نکاح ہے جس کو شریعت نے ہمارے اوپر ڈالا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں ذرا سوچئے آج ہمارے حالات کیا ہیں۔ حالات ہم نے ایسے بنا دیے کہ جس چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت نے آسان بنایا تھا، ہمارے زندگی میں اس کو دیا تھا کہ تم آسانی سے اس کو اپناؤ اور اس کو آسانی سے کر لو، اس کو ہم نے اتنا مشکل بنا دیا کہ غلط کام کرنا آسان ہے، لڑکا لڑکیوں کا غلط کام کرنا آسان ہو گیا ہے، لیکن شادی اور نکاح کرنا مشکل ترین ہو گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو، ہم اس دھوکے میں نہ رہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ کر رہے ہیں اور زکات دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ آپ وہ کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے جو اور شعبے ہیں کہ آپ کو والدین کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، اپنے بال بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنے بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ان کو سب کو اپنانا پڑے گا، تب جا کر آپ کامیاب مسلمان اور کامل ایمان والے کہلائیں گے۔
تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، آج کل جو شادیوں کا حال ہم خود جان رہے ہیں، جس کے وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے شادیوں کو اتنا پیسہ اس میں خرچ کیا میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اور اس کو ہم نے اتنا بڑھاوا دیا کہ جو غریب لوگ ہیں اس حد تک نہیں جا پا رہے ہیں تو ان کی بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی۔ اس معاشرے میں یہ برائی پھیلی ہوئی ہے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں۔ اگر کوئی بچی خودکشی کرتی ہے یا کوئی بچی جان دیتی ہے یا بچیوں کے شادی نہ ہونے کی وجہ سے اگر کوئی باپ جا کر خودکشی کرتا ہے وہ تو مجرم ہے ہی، لیکن ساتھ میں میرے بھائیو بزرگوں دوستو ہم بھی مجرم ہیں کہ ہم نے جس چیز کو شریعت نے کم سے کم خرچہ رکھا تھا اور کم سے کم میں اس کو پورا کرنے کے لیے کہا تھا، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شادی میں جس نکاح میں سب سے کم خرچہ ہو وہ سب سے برکت والا نکاح ہے، سب سے برکت والی شادی ہے وہ۔ لیکن میرے بھائیو بزرگوں دوستو ہم نے اس کے الٹا کر دیا کہ جتنا خرچہ کریں گے اتنا ہم اچھا سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو ہم نے اس معاملے میں شریعت کو توڑا ہے، اور شریعت کو توڑ کر اور شریعت سے ہٹ کر ہم چاہ رہے ہیں کہ یار خوش ہو جائیں اور ہم کامیاب ہو جائیں اور اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے، تو یقین جانے میرے بھائیو بزرگوں دوستو ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو جہاں ہم اور دین کا کام کرتے ہیں، اس وقت جو دو اہم موضوع ہے، ایک ہم نے معاشرت یعنی ہم اپنے زندگی کو شریعت کے دائرے میں لائیں اور زندگی کو شریعت کے دائرے میں گزاریں۔ زندگی گزارنا میرے بھائیو بزرگوں دوستو ہر چیز شریعت کے دائرے میں جب ہوگی تو تب ہم کامل ایمان والے اور کامل اسلام والے کہلائیں گے۔ ایسے میرے بھائیو بزرگوں دوستو معاملات ہمارے جو ہیں وہ بھی صحیح ہونے چاہیے۔ نہیں تو حاجی جی ہیں، نمازی ہیں، روزے دار ہیں، سب کچھ ہیں، داڑھی لمبی لمبی ہے، سب ہے، لیکن معاملات میں زیرو۔ کسی لین دین کا جب معاملہ ہے اسی وقت پتا چل جاتا ہے کتنے بڑے یہ نمازی ہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو اگر ہمارے معاملات صحیح نہیں رہے، ہمارے معاملات خراب رہے، تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو تب بھی ہم کامل ایمان اور کامل مسلمان والے نہیں ہو سکتے ہیں، ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا جنازہ پڑھانے جاتے تھے تو صحابہ کرام سے پوچھتے تھے کہ کیا اس کے اوپر کوئی قرض وغیرہ ہے؟ جب صحابہ کرام کہتے تھے کہ اس کے اوپر قرض نہیں ہے تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھاتے تھے۔ معاملات اتنا اہم چیز ہے میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، جس کے اوپر قرض ہوتا تھا اور قرض ادا کیے بغیر مر جاتا تھا اور اس کے کوئی ذمہ داری لینے والا نہیں ہوتا تھا، یعنی کوئی ذمہ داری لیتا ہے نا کہ بھائی میں اسے قرض کے ذمہ لیتا ہوں، میں اس کے دے دوں گا، تو اگر کوئی لینے والا نہیں ہوتا تھا اور اس کے اوپر قرض ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے۔ معاملات کی اتنی اہمیت ہے شریعت کے اندر، لیکن ہم نے اس کو یوں ہی ہوا میں اڑا دیا ہے کہ آج بیچارہ قرض دینے والا آپ کی مجبوری اور آپ کے حالات کو دیکھتے وہ قرض دے دیا، لیکن جب وہ لینے جاتا ہے تو میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں اس کو کئی بار پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے اور وقت سے ملتا نہیں ہے، اور نہ ملنے کے وجہ سے اور بار بار بولنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ بیچارے اس کو مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اب بتائیے کہ آپ کے مجبوری کو، آپ کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے وہ شخص آپ کو قرض دے دیا، اگر دوسرا کوئی شخص پریشان اور کسی حالت کا مجبور اس کے پاس قرض لینے جائے گا تو کیا اس کو وہ قرض دوبارہ دے گا؟ وہ بولے گا نا 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 نا، ہم نے ایک بار دے کے دیکھ لیا، آج تک میرا وہ پیسہ واپس نہیں آیا، اب میں ان کو کیسے دے دوں؟ تو آپ کی کمی کی وجہ سے اور آپ کے معاملات خراب ہونے کی وجہ سے وہ شخص جو ہے دوسرے کو قرض نہیں دیتا، جس سے وہ شخص پریشانی میں پڑتا ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، جس طریقے سے گناہ کرنا منع ہے، گناہ کا سبب بننا بھی منع ہے۔ آپ نے وہ کام کیا، اب آپ کے وجہ سے وہ شخص پریشان ہوا تو میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو اس کے پریشانی اور تکلیف کی وجہ سے آپ کو بھی تکلیف ہوگی، آپ کو بھی گناہ ملے گا کہ آپ نے ایسا کام کیا جس سے اس کی پریشانی بڑھ گئی۔ ایسے میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو ہم تجارت اور بزنس کرتے ہیں، اس سے اپنے معاملات کی صفائی نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کیسے ہم لوگوں کو بس نپٹا دیں، نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی تم مال بیچو اس کو کھل کر صاف صاف بتا دو۔ جیسے میں نے حدیث پاک پڑھی بتایا کہ ایک مدینے میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو دیکھا گیہوں کا ڈھیر پڑا ہوا، اس میں ہاتھ ڈالا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر سے گیلا گیہوں نظر آیا، تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا کیا تم نے، کہ اوپر سے اچھا گیہوں ڈال رکھا ہے، اندر سے گیلا گیہوں۔
انہوں نے فرمایا بتایا کہ بارش ہو گئی تھی رات میں تو گیہوں بھیگ گیا اس لیے میں نے اس کو اندر کر دیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص جملہ اس وقت ارشاد فرمایا اور بہت ایک اہم بات کہی میرے بھائیو بزرگو دوستو, جس کو ہم یوں ہی ہوا میں اڑا دیتے ہیں. میں نے پہلے بتایا, فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے من غش فلیس منا, کہ جو شخص دھوکہ دے اور کما قال وہ ہم میں سے نہیں, جو شخص دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. اور یہ حدیث جو ہے صرف بزنس اور تجارت کے لیے نہیں ہے, بلکہ ہمارا جو بھی معاملات ہو, جو بھی لین دین ہو, جو بھی چیز ہو, اگر ہمارا معاملات وہاں صحیح نہیں ہے, اگر دھوکے ہم دے رہے ہیں, ٹال مٹول کا معاملہ کر رہے ہیں اور اس کو ٹرکا رہے ہیں, ہاں کل آ جائیے گا, کل کہتے نہیں ارے پرسوں آ جائیے گا, میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں یہ دھوکہ دینا ہوا. اور جو بھی دھوکہ دے رہا ہے اس کو ہلکے میں لے رہا ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو, ہم اپنے زندگیوں کو شریعت کے دائرے میں لے کے آئیں, چاہے جو بھی شعبہ ہو, جو بھی کام ہو. کھانے کا معاملہ ہو, کھانے کے معاملے میں ہم سنت سے کوسوں دور. سوچتے ہیں کھانا کھانا ہے, پیٹ ہی تو بھرنا ہے, پیٹ بھر لیں ایسے ہی. پانی پینا ہے تو اس میں سنت سے ہم کوسوں دور. سونا ہے تو سونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کیسا ہے یہ معلوم نہیں کرتے, بس کھائے پیے اور جانور طرف پٹا گئے, جانور طرف لیٹ گئے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستو, اگر ہم شریعت کے مطابق کھانا کھائیں گے تو پیٹ بھی بھرے گا اور کھانا بھی کھانا کہلائے گا, اور ساتھ ساتھ وہ کام ہمارا عبادت بنے گا. اور سنت کے مطابق ہم سوئیں گے, سنت کے مطابق ہم لیٹیں گے اور سنتوں کو اپنا کر ہم بستر پر جائیں گے, تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں ہماری نیند بھی پوری ہوگی اور ہمارا سونا بھی پورا ہوگا, لیکن ساتھ ساتھ وہ عمل جو ہے عبادت میں لکھا جائے گا. ایسے ہی میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو, ہم جب گھر میں اپنے بال بچوں کے ساتھ رہیں گے اور ان کے حقوق کو ہم معلوم کر کے ان کے حقوق کو ادا کریں گے اور ان کے ساتھ صحیح سے زندگی گزاریں گے, بچوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے, اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے, اپنے غیر مسلمین بھائی جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ ہماری زندگی کیسے گزرے اور ان کی گزاریں کریں گے, تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں زندگی بھی گزرتی رہے گی, ساتھ ساتھ میں وہ عبادت بھی لکھا جائے گا. علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کھیت میں کام کر رہا ہے, کھیت میں جا کے کھٹ رہا ہے, کسان ہے کھیت میں جا کے کام کر رہا ہے, اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں غلہ بوؤں گا, اس میں محنت کروں گا اور جو یہ غلہ نکلے گا میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, اس کی نیت ہے کہ جو غلہ نکلے گا اس کو میں کھاؤں گا, میرے بدن میں طاقت آئے گی اور اس طاقت کے وجہ سے میں اللہ کے احکامات کو پورا کروں گا. جب طاقت رہے گی تو اللہ کی عبادت کروں گا. تو علماء نے لکھا ہے اس کسان کا کھیت میں کھٹنا اور کھیت میں پانی دینا اور کھیتوں میں آنا جانا وہ سارا کے سارا عبادت لکھا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو, ہم اس بات کو اپنے ذہنوں کے اندر بیٹھائیں اور جو کمی کوتاہی ہو اس کو دور کریں اور اپنے زندگی گزارنے کے طریقے میں بدلاؤ لائیں اور ہر کام میں ہم شریعت کو سامنے رکھیں, چاہے جو بھی معاملہ ہو, جو بھی ہمارے زندگی کا شعبہ ہو, جو بھی کام ہو اس میں شریعت کو سامنے رکھیں. اور معاملات کی صفائی میرے بھائیوں بہت ضروری ہے. تو نہیں تو جو میں نے بتایا واقعہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاملات کی کمی کی وجہ سے ایسے شخص کی جنازہ نہیں پڑھاتے تھے اور اس معاملات کو ہم ہلکے میں لے لیتے ہیں. تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو, ہم معاملات کی صفائی اور اپنے جو معاشرت یعنی زندگی گزارنے کا جو ہمارا طریقہ ہے اس میں شریعت کو سامنے رکھیں. جب شریعت کو سامنے رکھ کر سارا کام کریں گے, اپنے معاملات کو ہم صحیح رکھیں گے, تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم کو اس دنیا کے اندر میں کامیاب کریں گے. اور جب ہم آخرت میں جائیں گے, اللہ کے سامنے ہماری پیشی ہوگی, تو اللہ رب العزت ہم سے راضی اور خوش ہوں گے. اور راضی اور خوش ہونے کے بعد اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اپنے مہمان خانہ یعنی جنت میں جگہ دیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.